معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ او لیولز 3248 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ آج پیپر 1 کی مشق نمبر 5، جس کو کیمبرج نے فنکشنل پروز یعنی عملی نثری تحریروں کے نام سے متعارف کروایا ہے، اس کی ایک قسم ای میل رائٹنگ پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ ای میل رائٹنگ فنکشنل پروز کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ فنکشنل پروز سے کیا مراد ہے، اور 2024 کے نصاب میں، جو 2024 سے 26 تک کے لیے نصاب کیمبرج کی جانب سے پبلش کیا گیا، اس میں فنکشنل پروز کے حوالے سے ایگزامینر نے یا نصاب کی کمیٹی نے کون کون سی چیزوں کو شامل کیا ہے۔ جیسے کہ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے نصاب کا پیج نمبر 11 ہے، جس میں نصاب کی کمیٹی وضاحت کے ساتھ یہ بتا رہی ہے کہ اس میں انفارمل لیٹر، فارمل لیٹر، ای میل، آرٹیکلز، بلاگ، رپورٹ، ریویو وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم دیکھیں گے کہ اس میں شامل ای میل رائٹنگ کو ہمیں کس طرح کرنا چاہیے۔ ای میل رائٹنگ فنکشنل پروز کا ایک اہم جز ہے، اہم حصہ ہے، اور اسپیسمنٹ پیپر میں ایگزامنر نے جو سوال ہمارے سامنے پیش کیا وہ ای میل رائٹنگ کا ہی سوال تھا۔ لہٰذا ای میل رائٹنگ کے حوالے سے جو بھی اساتذہ کے ذہنوں میں خدشات ہیں یا طلباء اس حوالے سے جس قسم کے مخمصے کا شکار ہیں، آج اس پر سیر حاصل گفتگو ضرور ہوگی۔ جب ہم عملی نثری تحریروں کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو یہ بات سب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس قسم کے تمام کاموں میں جو ورڈ لمٹ ہے، الفاظ کی حد، وہ 150 الفاظ ہیں، اور 150 الفاظ کے لیے ایگزامینر نے 14 نمبر مختص کیے ہیں، یعنی 14 مارکس ہیں اس کے۔ اب یہاں پر 14 مارکس کے لیے ہمیں بچوں سے کس طرح محنت کروانی ہے، کس قسم کی مشقیں ان سے کروا کر اس مشق کی مہارت ان کے اندر پیدا کرنی ہے، اس حوالے سے سب سے پہلے کیمبرج نے جو اسسمنٹ آبجیکٹو ہمارے سامنے رکھا ہے اسے دیکھ لینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ اس سلائیڈ میں آخری جو لائن ہے اسسمنٹ آبجیکٹو کی، اس میں کیمبرج کی جانب سے دیے گئے جانچ کے طریقے کی جانب وضاحت کی گئی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ W1، W2، W3، W4 اور W5، W سے مراد یہاں پر رائٹنگ ہے۔ تو رائٹنگ کی کون کون سی خوبیوں کو اس سوال میں دیکھا جائے گا، یہ وہ باتیں ہیں جو سب سے پہلے ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ اب یہ جو W1 ہے، اس میں ایگزامنر کہتے ہیں کہ معلومات، خیالات، رائے اور اہم نکات کا درست اور مؤثر ابلاغ ہونا چاہیے۔ یعنی جس فارمیٹ میں 3 نکات کے بارے میں، یہ جو 3 نکات ہمیں سوال میں دیے گئے تھے، ان 3 نکات کے بارے میں جس فارمیٹ میں بات کی گئی ہے، اس فارمیٹ میں اپنے خیالات کا اور ان نکات کا بہت ہی ایفیکٹو کمیونیکیشن جو ہے وہ اس مضمون میں، جو مضمون آپ لکھنے والے ہیں اس وقت ای میل کی شکل میں یا فنکشنل پروز کی کسی بھی شکل میں، اس میں اسسمنٹ میں یہ باتیں جانچی جائیں گی۔ اور W2 سے کیا مراد ہے؟ آپ اپنے خیالات کو مربوط انداز میں اور اچھے طریقے سے پیراگراف کی شکل میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اس بات کو بھی جانچا جائے گا۔
اچھا، اس دوران الفاظ ربط جس کو ہم کہتے ہیں کنیکٹنگ ورڈز، جیسے ایسے الفاظ جس کے ذریعے سے ہم پیچیدہ جملے بناتے ہیں، کمپلیکیٹڈ یا کمپلیکس سینٹنسز بناتے ہیں، سادہ جملوں کے بجائے جب کبھی ہم البتہ، حالانکہ، اگرچہ لگا کر کے ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑ کر کے پیش کرتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ سادہ جملہ نہیں رہتا بلکہ کمپلیکس سینٹنس کی صورت میں آ جاتا ہے۔ ایگزامنر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہم آگے بات کریں گے۔ پہلے W1، W2، W3، W4 اور W5 کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ W2 میں ایگزامنر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دوران الفاظ ربط کے ذریعے مختلف پیراگراف اور مختلف جملوں میں اپنے معلومات کو بہتر طریقے سے یکجا کی جائے گی۔ W3 سے کیا مراد ہے؟ گرامر چیک کیا جائے گا، ذخیرہ الفاظ کی درست مثالوں کو دیکھا جائے گا، موزوں الفاظ یعنی سوٹیبل یوز آف ورڈز کو چیک کیا جائے گا، جملوں کی ترتیب یعنی گرامر وغیرہ کو دیکھا جائے گا کہ کنسٹرکشن کس طرح کی ہے جملے کی، ان سب باتوں کو دیکھا جائے گا، کیونکہ یہ سارا جو کام ہے نا وہ رائٹنگ سے متعلق ہے۔ اب یہاں دیکھیں جانچنے کا پیمانہ بدل گیا ہے۔ اس سے پہلے جب گفتگو ہوئی تھی تو نوٹ میکنگ ہو یا ملٹیپل میچنگ ہو یا شارٹ کوسچن آنسر ہو، وہاں پر R1، R2، R3، R4 اور R5 کے ذریعے سے جانچا جا رہا تھا، یعنی ریڈنگ ایکسرسائز کو چیک کیا جا رہا تھا، آپ کے پڑھنے کی صلاحیت کو اور سمجھنے کی صلاحیت کو دیکھا جا رہا تھا۔ اب یہاں پر آپ کی تحریر کی خوبیوں کو چیک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 3 W کے بعد چوتھے W کی طرف جب ہم آتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موضوع الفاظ کے بعد ایگزامنر W4 میں کیا دیکھتا ہے کہ صحیح املا ہے یا نہیں آپ کا، درست رموز و اوقاف یعنی پنکچویشن کا آپ نے صحیح استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ سب بھی دیکھا جائے گا۔ اور سب سے اہم بات جو اب میں کرنے جا رہا ہوں W5، جس کے بارے میں عموماً آپ سب مخمسے کا شکار ہیں یا رہتے ہیں اور بڑی گفتگو ہوتی ہے مختلف فورم میں کہ بھئی یہ فارمیٹ کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے، فارمیٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں فارمیٹ جیسا بھی ہو چل جائے گا، لیکن فارمیٹ کی اہمیت کیا ہے اس W5 میں آپ غور سے دیکھ لیجئے۔ W5 کہتا ہے کہ آپ اپنے مخاطبین یعنی آڈینس اور ابلاغ کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے درست انداز اور اسلوب، اور اس کو اس نے کہا ایگزامنر نے اپروپریٹ، رجسٹر اینڈ اسٹائل استعمال کیجئے۔ یہ جو اپروپریٹ، رجسٹر اینڈ اسٹائل ہے یہ سب سے اہم بات ہے سمجھنے کی۔ ہمارے سامنے مخاطبین کون ہیں؟ کیا وہ ہمارے قریبی دوست یا ہم عمر ہیں؟ تو ہمارا انداز بالکل مختلف ہو جائے گا۔ ایک ہم ای میل ہی اگر کر رہے ہیں اور ڈپٹی کمشنر کو اپنے علاقے کے مسائل کے حوالے سے کوئی ای میل کرنی ہے یا کوئی درخواست لکھنی ہے یا کوئی خط لکھنا ہے تو اس کا ایک فارمل انداز ہوگا، اس کے مخاطبین کی ایک خاص قسم کی اپروپریٹ رجسٹرڈ لینگویج ہوگی۔ جو رجسٹر کا تعلق ہے وہ آپ کی حیثیت، آپ کی پوزیشن، آپ کا اسٹیٹس، آپ کا رتبہ، آپ کا تعلق، یہ سب چیزیں ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا جس فارمیٹ میں بات کی جائے گی اپروپریٹ رجسٹرڈ ویسے ہی استعمال کیا جائے گا، اسٹائل ویسے ہی ہوگا۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ فارمیٹ کا طریقہ چاہے مختلف کیوں نہ ہو، ای میل میں یہ بحث نہیں ہے کہ سلام کو دائیں لکھا جائے کہ بائیں لکھا جائے، اختتام میں نام دائیں جانب لکھا جائے کہ بائیں جانب لکھا جائے، یہ سب غیر ضروری مباحث ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ای میل کے فارمیٹ کو استعمال کرتے ہوئے جب اپنے ایڈریس کرنے والے کو یعنی اپنے مخاطبین کو، اپنے آڈینس کو اپنا جو بھی مدعا بیان کرنا ہے، جس مقصد کے لیے آپ ای میل لکھنے جا رہے ہیں، وہ مقصد کس انداز میں بیان کر رہے ہیں، ان کو کیسے مخاطب کیا گیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر درخواست کا سوال آ گیا ہے اور بچہ اس طریقے سے لکھنا شروع کر دے بالکل کیجول انداز میں، ایسا کیجول انداز کہ جو درخواست کے لیے مناسب نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے یہاں W5 کے نمبر اس کے کٹ جائیں گے اور اس کو W5 کے مطابق نمبر نہیں ملیں گے۔ لہٰذا W5 ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب درخواست لکھنا ہے تو ہمیں یہ انداز اپنانا ہی پڑے گا کہ بخدمت جناب پرنسپل صاحب یا بخدمت جناب کمشنر صاحب، عزت مآب کمشنر صاحب، یہ وہ انداز ہے
جس کی طرف یہاں اشارہ ہے، اور اس انداز کا تعلق اس مخصوص فنکشنل پروز کی فارم سے ہی بنتا ہے، یعنی اس کی حیث سے بنتا ہے، اس کی شکل سے بنتا ہے. لہٰذا کسی نہ کسی سطح پہ فارمیٹ کو ضرور بچے کو سکھانا چاہیے، کیونکہ فارمیٹ کے نتیجے میں ہی W5 یعنی اپنے مخاطبین کے ابلاغ کے مقاصد کو طالب علم سامنے رکھے گا اور درست انداز میں اسلوب اختیار کرے گا. لہٰذا جب اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ فارمیٹ کی جو بھی شکل ہو اسے مناسب طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، تو ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سوال میں، پرچہ اول میں، اس کی تقسیم ہے کیا کیا، نمبروں کی تقسیم کس طرح کی ہے. چاہے کوئی بھی سوال آئے، درخواست آئے، ای میل آئے، بلاگ آئے، ٹھیک ہے، تبصرہ نویسی آ جائے، رپورٹ آ جائے، کوئی بھی سوال آئے، نمبروں کی تقسیم ایک جیسی ہے. اس میں کانٹینٹ کے 6 نمبر ہیں، کانٹینٹ یعنی مواد کے 6 نمبر ہیں، اور زبان و بیان، طرز تحریر، ٹھیک ہے، زبان کے معیار کے 8 نمبر مختص کیے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس طرف میں اشارہ کر رہا تھا اس وقت، اسی حصے کے زیادہ نمبر ہیں، 8 نمبر لینگویج کے ہیں. تو لینگویج میں کیا کیا باتیں چیک کی جائیں گی، اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. اب ہم آتے ہیں اپنی کتاب بادبان اردو کی جانب، کہ اس کتاب میں جو فنکشنل پروز کے حوالے سے مشقیں شامل کی گئی ہیں، اس میں ای میل رائٹنگ کہاں پر موجود ہے. اگر آپ بادبان اردو بک 1 کو دیکھیں تو نصاب 3248 کوسچن نمبر 5 کے حوالے سے ای میل کا سوال صفحہ نمبر 240 سے لے کر 256 پر دستیاب ہے، اور کافی مٹیریل ہے، کافی چیزیں اس میں بڑی وضاحت سے پیش کر دی گئی ہیں. فنکشنل پروز کی بہت سی اقسام کو الگ الگ صفحے میں رکھا گیا ہے، حالانکہ وہ اسی ایک سوال کا حصہ ہے. لیکن اس وقت چونکہ ہمارا موضوع ای میل رائٹنگ ہے، لہٰذا ای میل میں جو ابہام اساتذہ کی جانب سے میرے سامنے پیش کیے گئے، جو سوالات طلبہ اور اساتذہ کے ذہنوں میں بار بار پیدا ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں جو اس وقت آپ کے اسکرین میں ہیں، کہ ای میل میں ٹو لکھنا چاہیے، ای میل میں سبجیکٹ لکھا جاتا ہے کہ نہیں لکھا جاتا، فارمیٹ کے نمبر دیے جاتے ہیں کہ نہیں دیے جاتے، کتنے پیراگراف میں بات کرنی چاہیے، دیے گئے نکات سے متعلق کتنی باتیں لکھنی چاہیے، اختتام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، القاب و آداب الفاظ کی تعداد میں شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ای میل کے آخر میں نام دائیں لکھا جائے کہ بائیں لکھا جائے، الفاظ کی تعداد زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا. یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر و بیشتر طلباء اور اساتذہ اس حوالے سے مخمصے کا شکار دکھائی دیتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سارے سوالوں کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں اور کیسے دیے جا سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ای میل رائٹنگ کے حوالے سے جو اسپیسمن پیپر میں، جو اس سال اسپیسمن پیپر کیمبرج نے پبلش کیا، اس کا جو سوال آیا تھا وہ کیا تھا، آپ پڑھ لیجئے. میں نے اس اسکرین پر پاس پیپر جو اسپیسمن پیپر ہے اس کا سوال یہاں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آپ نے حال ہی میں کسی اجنبی کی مشکل وقت میں مدد کی تھی، اپنے دوست، اپنی سہیلی کو اس تجربے کے بارے میں ایک ای میل لکھیے. اب دیکھیں، ایک طریقے سے کم رسمی ای میل ہے، یہ فارمل نہیں ہے، کم رسمی ای میل ہے. اب اس ای میل میں جس میں آپ اپنے دوست کو کسی اجنبی کی مشکل وقت میں مدد کے بارے میں کچھ باتیں بتانے والے ہیں، اچھا کیا یہ باتیں آپ اپنی مرضی سے بتائیں گے؟ یہاں یہ سوال سب سے اہم ہے جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے اس مشکل وقت میں مدد کی، کیا اپنی مرضی سے وہ باتیں بتائیں گے، یا اس معاملے میں کیمبرج نے آپ کو پابند کیا ہے؟ اب یہ مرضی سے بتائیں گے اور پابند کیا ہے، یہ آسان زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ورنہ ٹیکنیکل ٹرم میں جو مضمون نویسی کی ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے، اس میں اس طرح کے ایسیز کو باقاعدہ نام دیا گیا ہے. اگر ای میل کے اس سوال کے نیچے ایگزامنر یہ نہیں لکھتا کہ اپنی ای میل میں مندرجہ ذیل نکات ضرور شامل کیجیے، اور پھر یہ 3 اشارے اس نے دیے ہیں کہ یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا، آپ نے اجنبی شخص کی کیسے مدد کی، اجنبی شخص نے آپ کا شکریہ کیسے ادا کیا. دیکھیے، یہ جو 3 اشارے ہیں، 3 نکات ہیں، جب یہ کسی مضمون کے یا کسی بھی فارمیٹ میں
فنکشنل پروز کی کسی بھی فارمیٹ میں اگر یہ 3 اشارے آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ فری ایسے کا انداز نہیں رہا، فری رائٹنگ نہیں رہی، آزاد تحریر نہیں رہی، آزادی آپ کی سلب کر لی گئی ہے، آزادی آپ کی محدود ہو گئی ہے، اب آپ پابند ہو گئے ہیں. اور پابند جب کوئی مضمون نویسی ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اسٹرکچرز ایسے، اسٹرکچر کی بنیاد پر، اسٹرکچرڈ ایسے ہے یہ. یعنی اب ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کہ یہ جو 3 اشارے ایگزامنر نے دیے ہیں، ممتحن نے دیے ہیں، ہم پابندی کریں گے، ان اشاروں کے مطابق اپنا جواب لکھیں گے. بس یہ فرق ہے آزاد مضمون نویسی میں، آزاد تحریر میں اور پابند تحریر میں. اب دیکھیں یہ آزاد تحریر کا بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے حال ہی میں کسی اجنبی کی مشکل وقت میں مدد کی ہے، اپنے دوست اور سہیلی کو اس تجربے کے حوالے سے ایک ای میل لکھی ہے. یہاں آپ آزاد ہوتے اور جو کچھ چاہتے لکھتے، لیکن ایگزامنر نے آپ کو فنکشنل پروز میں پابند کیا ہوا ہے، اور یہ پابندی فنکشنل پروز کی ہر فارم میں، ہر قسم میں موجود ہے. چاہے آپ بلاگ لکھ رہے ہوں، چاہے آپ ای میل لکھ رہے ہوں، چاہے درخواست لکھ رہے ہوں، چاہے خط لکھ رہے ہوں، چاہے تبصرہ کر رہے ہوں، ہر جگہ یہ پابندی موجود ہے. اس نے بتا دیا ہے کہ سوال اس طرح کیا جائے گا. تو سوال جب اس طرح کیا جائے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایک پابند قسم کی تحریری مشق ہے، اسٹرکچرڈ ہے اس کا، اور وہ اسٹرکچرڈ ہمیں بتا دیا گیا کہ اس دائرے میں رہنا ہے. یہ آپ کا دائرہ ہے، یہ سرکل ہے. کون سا سرکل ہے؟ یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا، آپ نے اجنبی شخص سے کیسے مدد کی، اجنبی شخص نے آپ کا شکریہ کیسے ادا کیا. اس کے بعد پھر انسٹرکشن ہے کہ آپ کی ای میل تقریباً 150 الفاظ پر مشتمل ہونی چاہیے. ای میل کے مواد کے لیے 6 نمبر اور صحیح زبان اور طرز تحریر کے 8 نمبر تک دیے جائیں گے. تو یہ وہ کوشچن ہے جس کو ہم بنیاد بنا کر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزامنر مارکس اسکیم میں، اسپیسمنٹ پیپر کی مارکس اسکیم میں جو ہائی گریڈ مارکس دیتا ہے وہ کن چیزوں پہ دیتا ہے. کانٹینٹ کیسا ہونا چاہیے، لینگویج کیسی ہونی چاہیے. دیکھیے میں ایک بار پھر آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں، اساتذہ کرام خاص طور پر، کہ وہ جتنے بھی ڈاکیومنٹ ہیں نا اس کو غور سے پڑھا کریں. بہت ضروری ہے، بہت غور سے پڑھا کریں. انڈیکیٹو کانٹینٹ میں یہاں پر انگریزی میں وضاحت کر دی گئی. یہ دیکھیے انڈیکیٹو کانٹینٹ جو ہے وہ کیا ہے. دیکھیے ایگزامنر نے بہت واضح طور پر لکھ دیا کہ 2 مارکس فار ایچ پوائنٹس، یعنی 3 جو نکات اس نے دیے ہیں کانٹینٹ میں 2 نمبر ہر پوائنٹ کے دیے جائیں گے. یہ تو اس نے کلیئر کر دیا. کیا کر دیا کلیئر؟ کہ 2 نمبر ہر نکات کے دیے جائیں گے. انڈیکیٹو کانٹینٹ جو 3 لکھا گیا ہے، 3 باتیں جو پوچھی گئی ہیں، وہ 3 باتیں اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہیں تو دوبارہ دیکھ لیجئے. کون سی باتیں ہیں؟ یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا، آپ نے اجنبی شخص سے کیسے مدد کی، اجنبی شخص نے آپ کا شکریہ کیسے ادا کیا. تو یہ جو انڈیکیٹو کانٹینٹ ہے اس کو 3 نکات ہم لوگ عام زبان میں کہہ دیتے ہیں، 3 اشارے کہہ دیتے ہیں. اب اس 3 اشارے، اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی کبھی ایگزامنر چونکہ سلیبس میں اس نے لکھا ہے کہ اشاروں کو بجائے تصویر بھی دے سکتا ہے، تو اس تصویر کی مدد سے بھی آپ کو یہ کام کرنا پڑ سکتا ہے. لہٰذا کہیں نہ کہیں پابندی تصویر کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور کہیں پابندی اشاروں یا نکات کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. اب ایگزامنر نے کلیئر کہہ دیا، دیکھیے پہلی لائن میں، کہ 2 مارکس ہر کانٹینٹ کے پوائنٹس کے دیے جائیں گے. اس کے بعد انڈیکیٹو کانٹینٹ کی وضاحت کرنے کے بعد اس نے کہا ہے کہ ٹیبل اے اور لیول 3 یعنی ہائی لیول کون سا ہے، 5 سے 6 نمبر کس کو دیے جائیں گے. fulfill the task with appropriate register and a good sense of purpose and audience. یہ بہت اہم بات ہے کہ اس بچے نے، اس طالب علم نے اپنا ٹاسک جو ہے، اپنے اہداف جو ہیں بھرپور طریقے سے مکمل کیا ہو، اور اس ٹاسک کو مکمل کرتے ہوئے، غور سے سنیے گا، اس ٹاسک کو مکمل کرتے ہوئے اپنے مخاطبین اور اپنے مقاصد کو ضرور پیش نظر رکھا ہو. اپنے مخاطبین یعنی آڈینس اور پرپز یعنی مقاصد کو ضرور پیش نظر رکھا ہو. اور اس کے بعد ایک اور جو اہم بات اس نے کی کہ اپروپریٹ رجسٹر اس نے استعمال کیا ہو. اپروپریٹ رجسٹر، اب اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ وضاحت کر دی جائے. اپروپریٹ رجسٹر سے مراد ہی یہ ہے کہ جب آپ کسی اہم پوزیشن، اہم عہدے کے کسی شخص کو، کسی آفیسر کو کوئی درخواست لکھ رہے ہیں تو اس کے مخاطب کرنے کا انداز کیا ہوگا، اس سے پوچھنے کا، اس کو بتانے کا انداز کیا ہوگا. آپ اگر کسی بہت ہی قریبی دوست کو کوئی خط لکھ رہے ہیں یا ای میل لکھ رہے ہیں
تو اس سے جو خصوصی تعلق ہے اس کی وجہ سے کچھ عامیانہ زبان بھی آپ استعمال کر لیتے ہیں، جیسے اور سناؤ کیسے حال ہیں، یار آج کل تم بالکل نظر نہیں آ رہے ہو۔ اب یہ جو یار اور عامیانہ زبان ہے یہ کسی بہت ہی قریبی دوست کے ساتھ تو چل سکتا ہے، لیکن کیا کسی پرنسپل کو درخواست لکھتے ہوئے، کسی جو ہے وہ آفیسر کو اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے، ای میل لکھتے ہوئے اس قسم کی زبان قابل قبول ہے؟ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فارمیٹ کی کوئی پابندی نہیں ہے اور فارمیٹ کوئی چیز نہیں ہے، وہ اچھی طرح ان سینٹنسز کو جو ہائی لیولز مارکس کے حوالے سے ایگزامنر رپورٹ میں مارکس اسکیم میں درج ہیں اس کو غور سے پڑھ لیں۔ ایگزامنر بہت واضح ہے اس بات میں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا پرپز ہے، جو آپ کے مقاصد ہیں اور جو آپ کے مخاطبین ہیں، اور آپ اپنے اہداف کو، اپنے ٹاسک کو مکمل کرتے ہوئے اس کے لیے اپروپریٹ رجسٹر یعنی مناسب طریقے کا اسلوب اور انداز اپنائیں گے۔ اور وہ انداز کب آئے گا؟ جب آپ اس فارمیٹ میں بات کر رہے ہوں گے جس فارمیٹ میں یہ سوال دیا گیا ہے۔ اگر رسمی ای میل ہے تو رسمی ای میل میں کس کو رسمی ای میل کی جا رہی ہے اس کا انداز مخاطبین کا مختلف ہوگا۔ اگر انفارمل ای میل ہے، کم رسمی ای میل ہے، تو پھر وہ مخاطبین کون ہیں اس کے انداز میں بات کی جائے گی۔ تو ان باتوں کو ضرور ذہن میں رکھیے۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ 3 اور 4 نمبر کس کو دیے جائیں گے؟ دیکھیے بہت واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اس نے موسٹلی ریلیونٹ پوائنٹ تو لکھ دیا ہے، فلفل کیا ہے ٹاسک، لیکن اس کے نمبر کم مل رہے ہیں۔ ذرا غور سے دیکھیے گا مارکس اسکیم کو، 5 اور 6 نمبر یعنی ہائی مارکس کس کو ملے ہیں؟ جس نے اپروپریٹ رجسٹر اور گڈ سینس آف پرپز اور آڈینس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا کام کیا ہوگا، اور افیکٹو جو ہے نا اس کی جو ہے لینتھ ہوگی، اپنی جو جس انداز میں اس کو کام کرنا ہے وہ افیکٹو ہوگا، اور بالکل صحیح طریقے سے ہر بات کو اس نے اپنے مضمون میں پیش کیا ہوگا۔ لیکن اگلے ہی یعنی جو بینڈ ہے، اگلا بینڈ جس میں 3 اور 4 نمبر، جس کو بینڈ 2 لیول 2 اس نے نام دیا، اس میں کہا کہ فلفل دا ٹاسک وتھ موسٹلی ریلیونٹ پوائنٹ، یعنی اس نے زیادہ تر ریلیونٹ پوائنٹ میں اپنا ٹاسک تو پورا کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ The register may not be consistent. The register may not be consistent. بات سمجھیے، یعنی اپنی جس اسٹائل میں وہ بات کر رہا ہے، جس اسلوب میں وہ بات کر رہا ہے، وہ اسلوب اس پوزیشن کے آدمی یا اس پوزیشن کے آفیسر کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، اس کے عہدے اور مرتبے کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس کے نمبر یہاں افیکٹ ہو رہے ہیں، اس کو 3 اور 4 نمبر مل رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ demonstrates a reasonable sense of purpose and audience. reasonable یعنی perfect نہیں ہے یہاں پر، پہلے کیا ہو رہا تھا کہ good sense of purpose and audience، اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ reasonable یعنی بہت اچھے طریقے سے نہیں کر پایا ہے، مگر کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں اس کے موجود ہیں۔ اور جس کو سب سے کم نمبر دے رہا ہے ایگزامنر، آپ دیکھیے اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ limited engagement with the task with few relevant point، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہہ رہا ہے ان اپروپریٹ رجسٹر، ان اپروپریٹ، اگین ذہن میں رکھیے یہاں پہ اس نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ان اپروپریٹ رجسٹر، یعنی نامناسب انداز میں مخاطب کیا جا رہا ہے۔ نامناسب انداز میں جو ہے نا وہ جو فارمیٹ آپ کے دیا گیا ہے کہ آپ کو ایک کمشنر کو جو ہے خط لکھنا ہے یا آپ کو ایک ای میل پرنسپل کو لکھنا ہے، تو جس انداز میں آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، جس انداز میں اس کو پریزنٹیشن ہونی چاہیے تھی، وہ چیزیں یہاں پر نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو صرف 1 اور 2 نمبر مل رہے ہیں۔ تو کنٹینٹ میں بھی اس کا اثر ہو رہا ہے، اور پھر آپ جب لینگویج میں آتے ہیں، اور مزید بھی اس میں دیکھیے بہت سی باتیں ہیں کہ مزید یہ وہی باتیں ہیں جو ذرا بڑے سائز میں آپ کے سامنے کر دی گئی ہیں۔ غور سے پڑھیے ان باتوں کو، جب آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ باتیں ہیں کیا اور اس میں کیا کیا باتیں کی گئی ہیں۔ ابھی میں نے یہ سب باتیں پڑھ کے آپ کو بتائیں مارکس اسکیم کے حوالے سے، تو مارکس اسکیم میں جب ان باتوں کو آپ پڑھ لیں گے اور آگے بڑھیں گے تو اس کے بعد پھر کیا ہے؟ 0 نمبر، ظاہر سی بات ہے کینڈیڈیٹ نے بالکل رسپانس نہیں کیا، تو اس کے بعد پھر جب میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ میں نے کتاب لکھنے سے پہلے بہت ای میل کورسپونڈنگ کی اور باقاعدہ اس حوالے سے پوچھا، ان سے سوال و جواب کا سلسلہ رہا، تو میں نے فارمیٹ کی بھی بات پوچھی تھی، انہوں نے کلیئر کہا کہ دیر از نو اسپیسیفک مارکس ایوارڈیڈ فار دا فارمیٹ آف دا رائٹنگ، بٹ یہاں پہ دیکھیے ریڈ سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا، بٹ
candidate are expected to use an appropriate register. دیکھیے مجھے ای میل میں بھی انہوں نے یہی جواب دیا. جو مارک اسکیم کی بات میں نے آپ کو بتائی, جب میں نے یہ ساری وضاحتیں ان سے طلب کی, تو جب انہوں نے یہ 28 جون 2022 کا یہ میرا ای میل ہے جو ان کا جواب ہے کیمبرج اسسمنٹ ٹیم کا, اور ریڈ کلر سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, چیزوں کو دیکھیے گا. اچھا دیکھیے یہاں پر میں اس ریڈ والے حصے کے علاوہ بھی کچھ بات آپ کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے جب وہ پورا ای میل کا جواب دیتے ہیں کہ تھینک فار یور ایڈیشنل کوائریز, ایز مینشن ارلیئر دا فنکشنل پروز آن ایکسرسائز 5 از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو جسٹ این ای میل. دیکھیے بہت پہلی جملے میں اس نے کہہ دیا کہ ایز مینشن ارلیئر دا فنکشنل پروز on exercise 5 is not restricted to just an email, as there are other form of functional prose with could be a short letter or other form of correspondence. یہ باتیں میں اپنے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں, سمجھا چکا ہوں کہ بھائی ادر فارم آف کورسپونڈنس بھی اس میں شامل ہے, شارٹ لیٹر بھی ہے, خط بھی ہے, درخواست بھی ہے, تبصرہ بھی ہے, سب ہے. تو یہ ای میل بہت امپورٹنٹ ہے جو کیمبرج کی جانب سے میرے کوائریز کے بعد میرے پاس آیا. لیکن اس کا جو یہ حصہ جو ریڈ سے میں نے کیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ وضاحت طلب اس لیے ہے کیونکہ ای میل میں آپ لوگ عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ فارمیٹ کی کوئی نمبر نہیں ہے, بس 3 نکات کو ایڈریس کر دیا جائے. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. 3 نکات کو کیسے ایڈریس کیا جائے یہ اس بات کی امپورٹنٹ ہے, اور جس کو W5 میں نے ذکر کیا تھا, یعنی رائٹنگ ایکسرسائز, یہ جو رائٹنگ جو آبجیکٹیو ہے اسسمنٹ رائٹنگ آبجیکٹیو 5, اس میں یہ باتیں تھیں کہ دیر آر نو اسپیسیفک مارک ایوارڈیڈ فار دا فارمیٹ آف دا رائٹنگ بٹ کینڈیڈیٹ آر ایکسپیکٹڈ ٹو یوز این اپروپریٹ رجسٹر اینڈ اسٹائل اینڈ اے گڈ سینس آف پرپز اینڈ آڈینس ایز آؤٹ لائنڈ ان دا مارکنگ کرائٹیریا. اب دیکھیے مارکنگ کرائٹیریا کو میں نے آپ کے سامنے پہلے ڈسکس کر لیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس نے بالکل کلیئر کہہ دیا ہے کہ ان ٹیبل اے اینڈ بی فار کانٹینٹ اینڈ لینگویج, یعنی ٹیبل اے اور بی کانٹینٹ اور لینگویج میں لکھا گیا ہے. یہ تو میں نے ٹیبل اے بی سب آپ کے سامنے اس وقت رکھا تھا, ٹھیک ہے, کانٹینٹ کا, کہ جس میں یہ باتیں کی گئی ہیں. اور اب کوئی اس میں مخمسہ نہیں رہنا چاہیے کہ مخاطبین کو کیسے ہمیں جو ہے وہ اس مضمون میں ایڈریس کرنا ہے, کیسے ہمیں اپنی زبان و بیان کو کس طرح کی رکھنی ہے, القاب و آداب کو کیسا رکھنا ہے, کس طریقے سے اپنے مضمون کو شروع کرنا ہے. اب اس میں کوئی ابہام, کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے, بہت کلیئر وضاحت یہاں پر ہو گئی ہے. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, 3 نکات کو صرف پیش کر دیا جائے, تو یہ 3 نکات پھر مضمون نویسی کے ہو جاتے, ڈائریکٹڈ رائٹنگ کے ہو جاتے. یہ ڈائریکٹڈ رائٹنگ نہیں ہے, یہ فنکشنل پروز کی ایک شکل ہے. مثال کے طور پہ ای میل, تو اب اس ای میل میں جو سوال ہوگا اس کے مطابق یہ ٹاسک پورا کیا جائے گا. امید ہے یہ باتیں آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اس کے بعد جب ہم اس کے لینگویج کی طرف غور سے اس پورے چارٹ کو پڑھتے ہیں, ٹیبل کو پڑھتے ہیں, تو ٹیبل بھی کیا ہے, لینگویج کے بارے میں. اب اس میں دیکھیے یوز اے وائڈ رینج آف ووکیبلری اینڈ کمپلیکس اسٹرکچر کنسسٹنٹلی اینڈ اپروپریٹلی. کیا کہہ رہے ہیں کہ پیچیدہ ترین جملوں کو مستقل مزاجی کے ساتھ استعمال کرنے کی صلاحیت بچے کے اندر پیدا کی جائے, اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کی جو ووکیبلری ہے, ذخیرہ الفاظ ہے, وہ بہت بہترین ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک اور کیا کہہ رہے ہیں, کنسسٹنٹلی اپروپریٹ اسٹائل اینڈ رجسٹر. یہاں پر بھی اسٹائل اور رجسٹر کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا اسلوب اور انداز ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ اس سوال کا تقاضا ہے, جیسا کہ اس سوال میں پوچھا گیا, تو وہ اسٹائل اور رجسٹر ہونا چاہیے. یوزز ویل کنسٹرکٹڈ اینڈ لنکڈ پیراگراف, یعنی تمام پیراگراف کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر ہونا چاہیے. اچھا, ہائی لیول آف ایکوریسی with excellent control of language. اب ہائی لیول آف ایکوریسی سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ املا کی غلطیاں اور گرامر کی غلطیاں, یہ جو مختلف قواعد کی غلطیاں ہیں, نحوی غلطیاں, یہ سب نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ there may be a few minor error, یعنی ایک آدھ غلطیاں, ایک آدھ لفظ کی غلطی جو ہے وہ نظر انداز کی جا سکتی ہے. یہ وہ پیمانہ ہے جس کو مارک اسکیم میں ایگزامنر نے یہاں پر استعمال کر لیا. اب دیکھیں میں پھر جو آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ 7 سے 8 نمبر اس کو ملیں گے جس نے ووکیبلری اچھی استعمال کی ہو, جس کا اسٹرکچر بہترین ہو, جو کمپلیکس سینٹنسز استعمال کر رہا ہو, جو رجسٹر, جو اپروپریٹ رجسٹر ہے, یعنی مخاطبین اور
اپنے سامنے جن لوگوں کو یہ کام کیا جا رہا ہے فنکشنل پروز کا، اس کے عہدے، مرتبے، اس کی پوزیشن، حیثیت، اس کی عمر، ہر چیز کا لحاظ رکھ کے بات کر رہا ہو، اس کے اندر ایکوریسی ہو گرامر کی اور زبان املا کی، اور یہ ساری باتیں جب ہوں گی تو 7 سے 8 نمبر یعنی ہائیسٹ مارکس ملیں گے۔ اب جہاں پر اسے ہائیسٹ نہیں مل رہے ہیں، 5 to 6 نہیں مل رہی ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس نے کہا یوزز رینج آف ویکیبلری اینڈ اسٹرکچر موسٹلی اپروپریٹلی۔ اچھا اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ اپروپریٹ اسٹائل اینڈ رجسٹر یوزز ویل کنسٹرکٹیڈ پیراگراف۔ تو وہ یہاں پر بھی رجسٹر، اپروپریٹ رجسٹر اور پیراگراف اور اسٹرکچر اور گرامر سب کی بات ہو رہی ہے، لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ موسٹلی ایکوریٹ وتھ گڈ کنٹرول آف لینگویج، اینی ایرر ڈو ناٹ امپیڈ میننگ، یعنی اگر اس کی میننگ متاثر نہ ہو رہی ہو، واضح ہو اس کا مفہوم، تو پھر 5 سے 6 نمبر لینگویج میں دے دیے جائیں گے۔ لیکن جہاں پر نمبر نہیں دیے جائیں گے وہاں کیا لکھ رہا ہے؟ 3 سے 4 نمبر دیکھیے، 1 سے 2 نمبر دیکھیے۔ یہ جو بینڈ ہے، یہ جو لیول ہے، دوسرا بینڈ جب آپ نے چوتھا اور تیسرا پڑھ لیا تو اب دوسرے کو پڑھ لیے۔ دوسرے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یوزز اے لمیٹڈ رینج آف ویکیبلری اینڈ مینلی سمپل اسٹرکچر۔ ظاہر سی بات ہے کمپلیکس سینٹنس نہیں یوز کیا، سادہ جملوں میں بات کی، اور ویکیبلری یعنی ذخیرہ الفاظ بہت محدود ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ سم اٹیمپٹ ٹو یوز اپروپریٹ اسٹائل اینڈ رجسٹر۔ سم اٹیمپٹ یعنی کہیں کہیں تھوڑا بہت اس نے اپروپریٹ رجسٹر اور اپروپریٹ اپنے جو آڈینس کو سامنے رکھتے ہوئے زبان کا انداز یا اظہار یا اسلوب اپنایا ہے۔ تو یہاں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز وہاں پہ متاثر ہو رہی ہے، تو نمبر بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آخری پوائنٹ دیکھیے، ایک جو بینڈ نمبر 1 ہے، لیول 1، اس میں 1 سے 2 نمبر دے رہا ہے وہ، تو اس نے بالکل کلیئر کہہ دیا کہ یوز بیسک ویکیبلری اینڈ سمپل اسٹرکچر، اسٹائل اینڈ رجسٹر میں بی انکنسسٹنٹ، یعنی آپ کا رجسٹر اور اسٹائل بالکل انکنسسٹنٹ ہے، اس میں کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آ رہی، ان اپروپریٹ نظر آ رہا ہے۔ ان اپروپریٹ یعنی نامناسب ہے، آپ کو جیسے مخاطب کرنا چاہیے، جس انداز میں بلانا چاہیے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اساتذہ کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے اور پھر بچوں سے کام کروانا چاہیے، اور ان چیزوں کا تعلق ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی فارمیٹ سے ہوگا، کسی نہ کسی طریقہ کار سے ہوگا، لہٰذا یہ بات بھی اب ذہن سے نکال دیجئے کہ فارمیٹ کی بھی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے۔ اور جب ان باتوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب میں اس ای میل کے حوالے سے کتنے سوالات رکھے ہیں۔ مختلف سیکشنز جو فنکشنل پروز کے ہیں اس میں ای میل کے لیے کوئی 30 کے قریب سوالات میں نے اس کتاب میں بادبان اردو میں رکھے ہیں، اور وہ کون سے موضوعات ہیں؟ زیادہ تر دیکھیں کسی کی تعزیت کے بارے میں کوئی ای میل لکھوائی جا رہی ہے، کسی کو مبارکباد دینے کے لیے ای میل لکھوائی جا رہی ہے، کسی کی شادی کی دعوت دینے کے لیے ای میل لکھوائی جا رہی ہے، کسی رسالے کے معیار سے متعلق، میگزین کے معیار کے متعلق شکایت کے حوالے سے ای میل لکھوائی جا رہی ہے، نامکمل ہوم ورک کے حوالے سے ای میل پرنسپل کو لکھوایا جا رہا ہے، کسی مشہور اداکار سے ملاقات کا احوال سنانے کے لیے ای میل لکھوائی جا رہی ہے، کسی جیب ریلی کی یاد ہے، بچپن کی یادیں ہیں، کرکٹ کلب میں شمولیت کے حوالے سے ہے، کھیلوں کے سالانہ مقابلے ہیں، ٹیلی ویژن پروگرام کے منفی اثرات ہیں، یہ سارے موضوعات ہیں۔ ٹھیک ہے، ان موضوعات پر ای میل لکھوانے کی مشق کروائی گئی ہے کتاب بادبان اردو بک 1 میں، اور پھر یہ سارے موضوعات سوشل میڈیا کے حوالے سے، کتب خانے کی حالت اظہار کے حوالے سے، پانی کی قلت کے حوالے سے، ٹریفک حادثات کے حوالے سے، کھیل اور میدان، سفر وسیلہ ظفر، پرانی گاڑیوں کی نمائش، محفل موسیقی، ٹیلی ویژن کے اشتہارات کی بھرمار، یہ سارے موضوعات ای میل رائٹنگ کے موضوعات کے طور پر یہاں پیش کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے عملی نثری تحریروں کا یہ سٹائل ہے کتاب کا، جس میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اور یہ جو W1 W2 W3 W4 اور W5 کیا ہے، اور پھر ان چیزوں کی مزید وضاحت یہاں پر کی گئی ہے۔ اگر آپ نکات کو دیکھتے جائیں کہ ہر اشارے کے لیے 2 سے 3 نکات ضرور تحریر کیجیے، معلومات، اعداد و شمار، حقائق اور واقعات کو مختصر لکھنے کی مشق کیجیے۔ یہ ساری باتیں یہاں پہ، یہ ساری باتیں جو اس شکل میں کتاب میں موجود ہیں، اس کو ذرا بولڈ کر کے، بڑا کر کے میں نے یہاں پہ دیکھیے، یہ کتاب کا یہ انداز ہے۔ ٹھیک ہے، کتاب کے انداز کے بعد، یہ کتاب کے انداز کو میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ یہاں دیکھ سکیں کہ کون کون سی باتیں اس میں کی گئی ہیں۔ اس میں صرف ایگزام کو نہیں، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر بچہ لینگویج میں روزمرہ استعمال کر رہا ہے تو وہ کیا ہے، محاورہ استعمال کر رہا ہے تو محاورے کی کیا اہمیت ہے، مرکب الفاظ کیا ہوتے ہیں، سابقے لاحقے کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں اس وقت آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی۔ یہ دیکھیں، یہ سابقے لاحقے، یہ نیچے دیکھیں، یہ سابقے لاحقے ہیں،
یہ مرکب الفاظ کی ہیڈنگ ہے، یہ محاورات ہیں، یہ روزمرہ ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے تمام جو کانٹینٹ کے حوالے سے اور زبان کے حوالے سے جو مختلف باتیں ہو سکتی ہیں، یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب ہم ذرا اس کو انہی باتوں کو یہاں پر میں نے ذرا بورڈ لکھ دیا ہے، اور یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ فنکشنل پروز میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ رپورٹ نویسی بھی میں نے اس کتاب میں شامل کی ہے، اس میں جو ہے وہ جو ہے بلاگ رائٹنگ، یہ بھی میں نے بلاگ نویسی اس کو بھی شامل کیا ہے، تصویر کی مدد سے مضمون لکھنے کی مشق بھی شامل کی ہے، تبصرہ نویسی بھی ہے، ٹویٹ نویسی بھی ہے، خط بنام مدیر یعنی لیٹر ٹو دا ایڈیٹر بھی اس میں شامل کیا ہے، درخواست نویسی بھی شامل کی ہے۔ بہت ساری ایک فارم جو ہے، بہت ساری شکل، بہت ساری حید جو ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے، اس کی تفصیل موجود ہے۔ کیمبرج نے اس کے فارمیٹ یا طریقہ کار کے نمبر تو نہیں رکھے ہیں، میں نے پہلے جیسے کہ بتایا، لیکن جس انداز میں مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اور مخاطبین کو سامنے رکھتے ہوئے جو اسلوب اپنایا جائے گا، ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق فارمیٹ سے ہی بنتا ہے، تو اس حوالے سے مزید وضاحت ہو چکی ہے۔ اچھا، اس مشق میں جو سوالات ترتیب دیے گئے ہیں اس میں مختلف انداز اپنایا گیا ہے۔ کہیں پر جو نکات ہیں وہ ڈسکرسو انداز میں ہیں، کہیں ڈسکرپٹیو انداز میں ہیں، یعنی ایک جو نکتہ ہے وہ دوسرے کی وضاحت بھی ہے کہیں، اور کہیں کنٹروڈکشن بھی ہے، کہیں آپس میں اختلاف بھی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ہمیں بحث کا انداز یعنی ڈسکرسو انداز اپنانا ہے، کہیں ڈسکرپٹیو انداز اپنانا ہے، کہیں آرگومنٹیٹیو انداز اپنانا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو تحریر کی زبان کے لیے سیکھنا پڑے گا۔ انڈیکیٹو کانٹینٹ کو پیش کرنا صرف مقصد نہیں ہے کہ بس 3 اشاروں کے بارے میں آپ بات کر دیجئے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بات کرنے کے تو آپ کے صرف 6 نمبر ہیں مواد کے، لیکن اس کو کیسے پیش کیا جائے، ان معلومات کو، ان اعداد و شمار کو، ان تمام نکات کو جو آپ کے ذہن میں اس کے حوالے سے جو ایلیبریٹ کرنا ہے، آپ کو جس کی وضاحت کرنی ہے، اس کو کیسے پیش کیا جائے، تو اس میں کبھی ڈسکرسو یعنی بحث کا انداز اپنایا جائے گا، کہیں پر آرگومنٹیٹیو یعنی دلیل کا انداز اپنایا جائے گا، کہیں ڈسکرپٹیو یعنی تفصیل کا انداز اپنایا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں بچوں کو سکھانی پڑیں گی، اور جب ہم ان باتوں کو تھوڑا تھوڑا بچوں کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کریں گے تو ایک فنکشنل پروز میں جو 8 نمبر لینگویج کے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پرچے میں شامل ان تمام نکات کو آپ بغور پہلے دیکھیے، اور پھر اس کے بعد ہر اشارے کے لیے 2 3 نکات ضرور تحریر کیجیے۔ معلومات، اعداد و شمار، حقائق اور واقعات کو مختصر لکھنے کی مشق کیجیے۔ سوال میں پوچھے گئے نکات کے الفاظ، فقروں کو پوری طرح سمجھ کر لکھیے۔ پھر املا اور عبارت کی غلطی کو دور کیجیے۔ اس سوال میں درست املا اور جملوں کے 8 نمبر مقرر کیے گئے ہیں۔ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مفہوم کا ابلاغ یعنی جو بھی بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی جو کمیونیکیشن ہے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے، کوئی الجھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ مفصل اور تزیادی انداز اپنانے کے لیے درست اور موزوں زبان استعمال کیجیے۔ درست عبارت لکھنے کے لیے مذکر مؤنث، واحد جمع، متضاد الفاظ، ماضی، حال، مستقبل، سوالیہ، انکاریہ، اقراریہ جملے کی جتنی بھی قسمیں ہوتی ہیں جملوں کی، اس کو صحیح طریقے سے یہاں پر پیش کیا جائے۔ درست زبان لکھنے کے زیادہ بہتر نمبر ملتے ہیں۔ اور عبارت جب آپ تحریر کریں تو روزمرہ اور محاورے کا بھی درست استعمال کیجیے، یہ بھی بہت ضروری بات ہے۔ اب روزمرہ اور محاورہ اس کی بھی وضاحت میں نے کتاب میں کر دی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر میں ایک جگہ یہاں میں نے کوئی مثال دی ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ روزمرہ کی زندگی میں زبان کے معیار کے لحاظ سے غلط ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ روز بروز کی جگہ روز بروز یہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اساتذہ کہیں گے اس میں کیا فرق ہے، مگر یہ اردو زبان کے اصولوں کے خلاف ہے، روزمرہ کے جو اصول بتائے گئے ہیں اس کے خلاف ہے۔ تو بچوں کو یہ باتیں بھی تھوڑی تھوڑی سکھائی جائیں، بتایا جائے کہ صحیح روزمرہ کا استعمال کرو، صحیح محاورات کا استعمال کرو۔ 5-7 کی جگہ جیسے 5-7 یہ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی جگہ 7-9 کہنا، بھائی 7-9 استعمال کر لیا، یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح محاورات کا معاملہ ہے، جوتے سیدھے کرنا، خدمت کرنا، یہ سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سر پر چڑھنا سے مراد بدتمیزی کرنا ہے، تو محاورات جن معنوں میں استعمال ہوتے ہیں مجازی معنوں میں، انہی معنوں میں استعمال کروایا جائے۔ تو یہ وہ باتیں، مرکب الفاظ سے کیا مراد ہے، یہاں پر یہ بتایا کہ بھئی کمپاؤنڈ ورڈ، یہ میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ آگے ان چیزوں کو میں مزید سمجھاؤں گا جب ورڈ لمٹ کی بات ہوگی۔ تو بھئی کمپاؤنڈ ورڈ ایک ہی ورڈ کاؤنٹ ہوتا ہے، یا سابقے لاحقے ملا کر کے جب لفظ ملتے ہیں تو ایک لفظ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عموماً آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، مخمصے کا شکار رہتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ جو مقدار، تعداد، وزن، حجم اور ان سب چیزوں کو ظاہر کریں، اس کو سکھانا ہے بچوں کو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مختلف مثالوں سے کتاب میں شامل کی گئی ہیں۔ سابقے لاحقے کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ الفاظ ربط بہت امپورٹنٹ ہے،
کیونکہ کمپلیکس سینٹنس اسی کے ذریعے سے بچہ جو ہے وہ لکھنے کی مہارت پیدا کرے گا. چونکہ، اگرچہ، تاہم، حالانکہ، اس ضمن میں، یعنی، اس کے برعکس، البتہ، بجائے، لہذا، جیسا کہ، اس لیے، اس ضمن میں، نیز، یہ وہ الفاظ، چنانچہ، یہ وہ لفظ ہیں کہ جو آپ کے کمپلیکس سینٹنس کی کنسٹرکشن میں مدد کریں گے. لہٰذا ان چیزوں سے بھی بچوں کو فیملیئر کرنا ہے. اس کے بعد پھر ایسے الفاظ جو ایکسپریشن میں زیادتی یا کمی کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے فی الحال ایسا نہیں ہوا ہے، جو اس وقت، ان دنوں، ٹھیک ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جسے آپ کو سکھانا چاہیے. پیچیدہ جملوں میں یہ سب بہت ضروری ہے. مرکب جملے جب بناتے ہیں، پیچیدہ جملے جب بناتے ہیں، تو یہ سب الفاظ بچوں کو سیکھنا چاہیے. پھر رموز و اوقاف کا بھی خیال رکھنا ہے، پنکچویشن کا، کفایت شاعری بھی کرنی ہے الفاظ کی، رموز و اوقاف کا بھی خیال کرنا ہے، سلیس اور مختصر انداز میں بات کرنی ہے، معلومات کو درست پیراگراف کی ترتیب سے بھی لکھنا ہے، سوال کے مطابق موضوع، الفاظ اور فقروں کا استعمال کرنا ہے. جب یہ سب باتیں آپ سکھائیں گے اور بچوں کو کام کروانا شروع کریں گے، تو پھر ایک بات اور جو اس کتاب میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کر دی ہے، ہر مشق کے ساتھ پیش کی ہے، کہ بھائی اس میں خیال رکھنا ہے کہ اس کام کو آپ کو کتنی دیر میں کر لینا چاہیے، دورانیہ کیا ہے. تو اس مشق کے اختتام پر طلباء کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 25 منٹ میں اس مشق کو مکمل کرنے کے قابل ہو جائیں. اس میں ورڈ کاؤنٹ کے حوالے سے بھی میں نے کچھ باتیں کی ہیں. اچھا، ورڈ کاؤنٹ کے حوالے سے 150 الفاظ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. 150 الفاظ جو ہے، اب اس میں ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے کہ بھئی یہ جیسے کہ آپ کے ایگزامنر آ کے یہاں پہ جو مختلف جو آتے ہیں، جن کو خود کچھ نہیں پتا کہ ایسیز کی دنیا میں کیا اصول ہیں، مختلف زبانوں میں ایسیز میں ورڈ کاؤنٹ کیسے کیا جاتا ہے، بس آ کے کہہ دیتے ہیں ہر لفظ کاؤنٹ ہوگا، ہر لفظ کاؤنٹ ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے، ذہن میں رکھیے کہ مضمون نویسی یا کوئی بھی نثر ہم لکھتے ہیں تو اس ضمن میں پوری وضاحت کی ضرورت ہے. یعنی 150 الفاظ سے کم اگر آپ لکھنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کانٹینٹ ہے، جو مواد ہے، اس کے کوئی پوائنٹ آپ چھوڑ دیں گے. بچوں سے جب آپ بہت زیادہ پابند کرتے ہیں تو بچہ کوئی اہم نقطہ جو ہے چھوڑ دیتا ہے، اس سے پھر اس کے کانٹینٹ پہ بھی اثر پڑتا ہے اور زبان کے نمبروں پہ بھی اثر پڑتا ہے. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے کہ 40-50 الفاظ اگر بچہ زیادہ بھی لکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، 150 سے 190 الفاظ تک اگر وہ لکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ خود کیمبرج کے مختلف ایگزام کی ریسرچ کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری تحقیق سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں اس کی مثال بھی آپ کو ابھی دیتا ہوں، تھوڑا سا آگے آپ کو سلائیڈ میں مل جائے گی اس کی مثال. دیکھیے، مقررہ حد سے زیادہ لکھتے ہوئے تکرار سے بس محفوظ رہیں. یعنی کسی اپنی معلومات کو پیش کرنے کے لیے بار بار ایک ہی بات کو نہ دہرائیں، اس سے پھر بہت برا تاثر قائم ہوتا ہے. تو تکرار نہ ہو، ضروری جو معلومات ہیں اس کو فراہم کرتے ہوئے جواب میں ضرور شامل کریں. صرف اس بات کو سوچ کر کے نہیں ورڈ لیمٹ بڑھ رہی ہے اور اہم نقطہ آپ نے چھوڑ دیا تو زیادہ نقصان ہوتا ہے. لہٰذا کم سے کم الفاظ میں اپنے جواب کو زوردار بنانے کی کوشش کیجیے. اور مقررہ حد میں لکھتے ہوئے اگر 30-40 الفاظ بڑھ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن مواد کی کمی نہیں ہونی چاہیے، لیک آف کانٹینٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے دونوں جگہ پنشمنٹ ملتی ہے، کانٹینٹ کے بھی نمبر کٹ جاتے ہیں اور زبان و بیان کے نمبر بھی کم ہوتے ہیں. تو ممتحن مواد کی کمی کی وجہ سے طلبہ کے دونوں جگہ میں نمبر کاٹے گا. لہٰذا طلبہ 110-120 الفاظ میں اگر اپنا کام مکمل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کام کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر وہ 140 الفاظ 150 الفاظ میں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر 30-40 الفاظ بڑھ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ٹائپ شدہ الفاظ جو ہے نا، وہ تو ایک فل سٹاپ کو بھی ورڈ کاؤنٹ میں شامل کر لیتا ہے. لیکن اکثر ماہرین، دنیا کے اکثر ماہرین کیا کہتے ہیں زبان و بیان کے حوالے سے، تحریر کے حوالے سے، کہ کسی بھی قسم کے پراپر جو پورا ورڈ ہے نا وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. حرف جار یہ کا، کے، کی، نے، تک، سے، پر، ٹھیک ہے نا، حرف عطف، حرف جار، حرف شرط، یہ سب کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ مرکب الفاظ اور سابقے لاحقے یہ ایک لفظ کاؤنٹ ہوتے ہیں. جیسے نقطۂ نظر یہ ایک لفظ کاؤنٹ ہوگا، بے ساختہ یہ ایک لفظ کاؤنٹ ہوگا، بیکار یہ ایک لفظ کاؤنٹ ہوگا. یہ سب ذہن میں رکھیے، یہ سب ذہن میں رکھتے ہوئے بچوں کو مشق کروائیے. اور پھر اس حوالے سے یہ ضرور دیکھیے، یہ وہ کیمبرج کا ہی میں نے ویب سائٹ میں خوب ریسرچ کر کے آپ دیکھیے کہ اسپینش جو لینگویجز ہے، دنیا کی ساری زبانوں کے امتحان لیتا ہے کیمبرج. تو دنیا کی ساری زبانوں کے امتحان لیتے ہوئے اس نے کیا بات پیش کی، ٹھیک ہے، کیا بات پیش کی؟ یہ کہہ رہے ہیں کینڈیڈیٹ شوڈ ناٹ بی ایکسیسولی ورڈ اف دے آر سلائٹلی اوور اور انڈر دا ورڈ کاؤنٹ. یعنی اگر تھوڑا سا کم یا تھوڑا زیادہ کر دیتا ہے تو کوئی اس کے لیے پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں. However, if an answer is significantly longer or shorter than
the word count it will most likely be self punish. اپنے آپ کو خود ہی سوچئے کہ بھائی بہت زیادہ کم تو نہیں لکھ رہے ہیں اور بہت زیادہ تو نہیں لکھ رہے ہیں, یہ سب چیزیں سوچئے. یہ خود اسپینش لینگویج کی مارکس اسکیم میں جو چیزیں ہیں میں یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے اردو والے اپنی مرضی سے جو کچھ طے کر لیتے ہیں, لیکن ایکچولی ہمیں 20-30 الفاظ کے معاملے میں فلیکسیبل ہونا چاہیے, اور حرف عطف, حرف جار, حرف نئے اور حرف شرط, یہ سب چیزوں کو نہیں کاؤنٹ کرنا چاہیے. ان سب باتوں کے بعد دیکھیے یہاں پر بھی اس نے یہی سب باتیں کی ہیں کہ جب اس نے کہا کہ جو اس قسم کے ورڈز ہیں وہ کسی بھی ایسیز میں کاؤنٹ نہیں کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ورڈ لیمٹ میں تھوڑے بہت الفاظ اگر بڑھ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو الیکٹرانک ای میل کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے الیکٹرانک ای میل کیا ہے, ایک ایسا مراسلہ جو مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے انٹرنیٹ میں پیغام رسانی کا ایک ذریعہ ہے. یہ خط لکھنے سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے, البتہ جب اس کے فارمیٹ کے مطابق رسمی یعنی فارمل اور کم رسمی یعنی لیس فارمل ای میل میں ہمیں فرق ضرور رکھنا چاہیے. اور اس حوالے سے جو رسمی ای میل سے مراد ایسا انداز ہے جس میں آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مخاطب کون ہے اور آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ اساتذہ کرام, والدین, ہیڈ ماسٹر, پرنسپل, کسی ادارے کے سربراہ, کسی سرکاری عہدیدار وغیرہ کو جب ای میل لکھنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ ایسا مہذب انداز اپنائیں جس میں مخاطب کے عہدے اور رتبے کا خیال رکھا جائے. رسمی ای میل میں دوستوں اور کم عمروں جیسی بے تکلفی نہیں پائی جاتی, لیکن کم رسمی ای میل ذرا سا اس سے مختلف ہوتی ہے. آپ اپنے دوستوں, اپنے رفقا یعنی کولیگز وغیرہ کو جب ای میل لکھتے ہیں تو کچھ ذاتی نوعیت کی باتیں بھی اس میں ہوتی ہیں. اس کا انداز بھی مہذب ہونا چاہیے, لیکن اس میں ذرا سا بے تکلفی کا ہو جانا کوئی عیب نہیں ہے. تو ان دو باتوں کے فرق کو سمجھنے کے بعد کہیں کہیں پر مختلف قسم کی ای میل لکھنے کا طریقہ آپ کو سکھانا چاہیے. تعلیمی ای میل کیسے لکھی جاتی ہے, یعنی کیریئر کاؤنسلرز کو کیسے ای میل کیا جائے, ٹھیک ہے, یہ سکھائیں آپ. اسی طریقے سے مختلف جو القاب و آداب میں نے اس کتاب میں یہاں پر پیش کیے ہیں, جیسے رسمی اور کم رسمی ای میل کے حوالے سے, یہ کم رسمی کا کالم ہے ایک طرف بائیں جانب اور دائیں جانب رسمی ای میل کا کالم ہے. استاد یا پرنسپل کے لیے ہم کیسے مخاطب کریں گے, محترم استاد, السلام علیکم, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اور اسی طرح کم رسمی میں اپنے دوست کے لیے پیارے دوست کامران, السلام علیکم, امید ہے تم خیریت سے ہوگے. اب یہاں پر تم خیریت سے ہوگے, وہاں آپ خیریت سے ہوں گے, یہ اپروپریٹ رجسٹر ہے. اسی طرح محترم استاد اور پیارے دوست کامران, یہ اپروپریٹ رجسٹر ہے. تو یہ سب چیزیں اپنے انداز میں اچھی طریقے سے پیش کیجیے. والدین کے لیے پیارے ابو جان, پیاری امی جان, رفقا کے لیے عزیزم سہیل احمد, السلام علیکم, امید ہے کرونا وبا کے ان مشکل ایام میں آپ کا وقت اچھا گزر رہا ہوگا. یہ سب انداز بچوں کو سکھایا جائے. یہ خط میں بھی کام آئے گا, یہ ای میل میں بھی کام آئے گا, مختلف طرح کی رائٹنگ میں کام آئے گا. سرکاری عہدیدار کو کیسے لکھنا چاہیے, عزت مآب وزیر اعلیٰ سندھ, مکرمی ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی, مکرمی مدیر روزنامہ جنگ کراچی, السلام علیکم, امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. یہ سارا انداز بچوں کو سکھایا جائے, بتایا جائے. بڑے بھائی یا بہن کو یا چھوٹے بھائی بہن کو جب ہم لکھتے ہیں تو عزیزم وقار بھائی آداب عرض ہے, رب کریم سے دعا ہے کہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. ایک جملہ چھوٹا سا لکھ کے اپنے اصل موضوع کی طرف آ جائیں. اسی طرح چھوٹے بھائی بہن کو اگر لکھ رہے ہیں تو پیارے اسد, سدا خوش رہو, امید ہے کہ تم بورڈنگ اسکول کے نئے ماحول میں اچھا وقت گزار رہے ہوگے. دیکھیے انداز یعنی اپروپریٹ رجسٹر تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ فارمیٹ کتاب میں دیا ہے, ٹھیک ہے, متن کے حوالے سے اور کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کے حوالے سے. اس ساری چیزوں کو جب آپ بغور پڑھ لیں گے تو ای میل کا مواد یعنی کیسا ہونا چاہیے. اب اس کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں. 3 اگر پوائنٹس ہیں, 3 نکات ہیں تو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. اور تمہید ایک جملے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تمہید نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. براہ راست یعنی ڈائریکٹ آغاز ہونا چاہیے. اور جس مقصد کے لیے, جس آبجیکٹو کو سامنے رکھ کر کے ای میل تحریر کیا جا رہا ہے, اس کی پوری وضاحت جو ہے یہاں پر ہونی چاہیے. ای میل کے مواد کو 3 پیراگراف میں کس طرح تقسیم کریں گے, یہ سمجھ لیں باڈی پیراگراف ہے, یعنی انٹرو کا ایک پیراگراف 20 الفاظ کا اور اختتام کا 20 الفاظ کا ایک پیراگراف الگ ہوگا. 3 باڈی پیراگراف, ٹھیک ہے. 3 باڈی پیراگراف میں 3 نکات اور ہر نقطے کے لیے 2 باتیں. 3 باڈی پیراگراف 3 نکات کے لیے اور ہر نقطے کے لیے کم از کم 2 باتیں. یہ کانٹینٹ آپ کا ہونا چاہیے. اچھا, اب سوال میں پیش کردہ مسئلے کی جانب پہلے توجہ دلوائی جائے, جو کہ آپ کو پابند کیا گیا ہے 3 نکات کے ذریعے, پہلے وہ کام کیا جائے. پھر کیا ہے, دوم میں مختصراً وضاحت کی جائے, اپنے موقف کو پیش کرنے کے لیے ثبوت اور دلائل دیے جائیں. اور سوم یعنی تیسرے پیراگراف میں کیا کیا جائے, مخاطب سے آپ کیا چاہتے ہیں اور ایسا کون سا کام ہے جو اسے فوری یا تاخیر سے انجام دینا چاہیے.
نتیجے کے طور پر، کنکلوژن کے طور پر ان سب باتوں کو پیش کیا جائے۔ اچھا، ای میل کا اختتام جو ہے، ظاہر سی بات ہے اس پہ بھی بڑی بحث ہوتی ہے کہ بھئی مخاطب سے رشتے، عہدے، رتبے کے لحاظ سے آخر میں کیا تحریر کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر والسلام، نیک خواہشات کا متمنی، آپ کا مخلص، آپ کا شکر گزار، نیاز مند، احقر، تمہارا بھائی، تمہاری سہیلی، دعا گو، آپ کا خادم، خدمتگار، آپ کا تابع دار۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ ورڈ بینک ہے جو بچوں کو سکھایا جائے اور بتایا جائے کہ مخاطب کے عہدے اور اس کے آپ کے تعلقات کی بنیاد پر ان الفاظ میں سے آپ مناسب ترین الفاظ استعمال کریں۔ اگین اپروپریٹ رجسٹر یہ کہلائے گا، مخاطب یعنی آڈینس اور پرپس کو سامنے رکھتے ہوئے اپروپریٹ رجسٹر یہ کہلائے گا۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو سکھانی ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک نمونہ ای میل کا رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، یہ سوال ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، موبائل فون اور سوشل میڈیا کے غیر ضروری استعمال سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی بہن کو ایک ای میل لکھیے۔ اس ای میل میں درج ذیل نکات شامل کر سکتے ہیں: وقت کا ضیاع، صحت کو درپیش مسائل، توازن قائم کرنے کی ضرورت۔ آپ کا ای میل 150 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ای میل کے مواد کے لیے 6 نمبر اور صحیح زبان اور طرز تحریر کے 8 نمبر تک دیے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو میری کتاب کا ہی سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ یہ کتاب کا ہی ایک صفحہ ہے جو میں نے اب آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس کا جواب آپ دیکھیے، اس کی فارمیٹنگ کس طرح کی گئی ہے، 3 پیراگراف میں کون کون سی باتیں کہاں کہاں کی گئی ہیں، اختتام ایک جملے میں کیسے کیا گیا، آغاز 1-2 جملے میں کیسے کیا گیا، یہ بڑی ضروری چیزیں۔ اور پھر میں نے یہاں پہ مختلف کلر کے ذریعے اس میں استعمال ہونے والی زبان و بیان کی خوبیوں کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے، اور جو نکات، جو پوائنٹس ضروری تھے یہاں بیان کرنے، کم از کم 2 نکات ایک پیراگراف میں، وہ یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے باکس کی شکل میں کہ وہ کیسے ہے۔ اب دیکھیے پیارے بھائی جنید، السلام علیکم، امید ہے تم صحت و تندرستی کے ساتھ ہاسٹل کے نئے ماحول میں خوش ہوگے۔ میں کئی دن سے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے بیجا استعمال کے حوالے سے سوال ہے اور 3 باتیں ہیں، 3 نکات آپ کے سامنے ہیں۔ 3 نکات کون سے ہیں؟ ذہن میں رکھیے گا، یہ 3 نکات ہیں۔ کون سے 3 نکات ہیں؟ وقت کا ضیاع، صحت کو درپیش مسائل، توازن قائم کرنے کی ضرورت۔ اب 3 باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ اب اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ میں کئی دن سے، یہ پہلا نکتہ ہے، میں کئی دن سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تم غیر ضروری طور پر فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ وغیرہ میں مشغول ہو کر وقت ضائع کرتے ہو۔ اب وقت کا ضیاع ہمارا مین ہے۔ ان چیزوں کے بغیر آج زندگی کا، اب یہ کنیکٹیو ہیں، یہ پوائنٹ نہیں ہے مگر ہمیں جملہ جوڑنا ہے۔ ان چیزوں کے بغیر آج زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ لیکن تم جانتے ہو کہ ابا جان نے اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں ہاسٹل میں وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تعلیم میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے نقطے کی طرف آ گئے۔ رات دن کمپیوٹر اور موبائل استعمال کرنے سے تمہاری بینائی کمزور ہو سکتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ ذہن میں رکھیے گا، کیا تھا دوسرا پوائنٹ؟ کیا تھا بھائی؟ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا صحت کو درپیش مسائل تھا۔ صحت کو درپیش مسائل، تو صحت کو درپیش مسائل پہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں کہ رات دن کمپیوٹر اور موبائل استعمال کرنے سے تمہاری بینائی کمزور ہو سکتی ہے، ایک پوائنٹ ہو گیا۔ مستقل ایک جگہ بیٹھ کر سوشل میڈیا استعمال کرنے سے تمہارا وزن بھی بڑھ سکتا ہے، 2 نقطہ ہو گیا، اور جسمانی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، 3 باتیں ہو گئی۔ لہٰذا ان فضول سرگرمیوں میں حصہ لینے کے بجائے، اب یہ لہٰذا کنیکٹیوز ہیں جو ایگزامنر کہہ رہا ہے، پیچیدہ جملے بنائیے اور یہ سب، لہٰذا ان فضول سرگرمیوں میں حصہ لینے کے بجائے تم ورزش اور باغ کی سیر کو اپنا معمول بناؤ تاکہ صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوں۔ سوشل میڈیا کا مستقل استعمال تمہیں سست اور کاہل بھی بنا دے گا۔ اس کے بعد ہم آگئے اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف، اور تیسرا پوائنٹ سوال میں کیا تھا؟ توازن قائم کرنے کی ضرورت۔ جنید، تم زندگی میں توازن قائم کرو۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم سوشل میڈیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جاؤ۔ البتہ ہر کام کے لیے مناسب منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پڑھائی کے وقت پڑھائی اور کھیل کے وقت کھیل زندگی میں توازن کے لیے ضروری ہیں۔ کچھ وقت سوشل میڈیا کے ذریعے دوستوں سے رابطہ کرنا کوئی بری بات نہیں، مگر جس مقصد کے لیے تم گھر سے دور ہاسٹل میں رہتے ہو وہاں تمہیں اپنے اولین مقصد کو باقی سب پر فوقیت دینا ہوگی۔ امید ہے تم ان باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کرو گے۔ تمہارے روشن مستقبل کے لیے فکر مند تمہارا بڑا بھائی احمد مجتبیٰ۔ اب دیکھیے، اس کو دائیں لکھا ہے، بائیں لکھا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس کو کیسے ایڈریس کیا ہے، اپروپریٹ انداز میں کیا ہے کہ نہیں، اپروپریٹ رجسٹر ہے کہ نہیں، اور صحیح مناسب طریقے سے اسلوب اپنایا ہے، یہ سب ہے کہ نہیں، کنٹینٹ کی تمام باتیں آ گئی ہیں کہ نہیں، یہ سب باتیں دیکھنے کی ہیں۔ اور جب آپ ان باتوں کو دیکھ لیں گے تو پھر کیا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے ایک مکمل کام کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کا جو مضمون ہوگا وہ پھر اس شکل میں ایگزامنر کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ یہ وہ شکل ہے۔ دیکھیے، اس کے اوپر ای میل ایڈریس بھی لکھا گیا ہے، وہاں پر بھی ahmedmujtaba@
یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے بچے کو یہ سکھا دیا جائے، اور عنوان بھی لکھا ہوا ہے، کہیں عنوان لکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کہیں نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ سب چیزیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، فرق یہ پڑتا ہے کہ اس انداز میں لکھا گیا ہے کہ نہیں لکھا گیا. اور جب ان باتوں کو آپ سمجھ لیں گے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں مختلف موضوعات کی طرف. مختلف موضوعات کی پھر پریکٹس کروائیے. جیسے مثال کے طور پہ اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر گھر میں سبزیاں اگائیں اور آپ کا یہ تجربہ کیسا کامیاب رہا. آپ اپنے دوست اور سہیلی کو ای میل لکھ کر سبزیاں اگانے کی ترغیب دیجیے. مہنگائی میں پیسوں کی بچت، وقت کا اچھا استعمال، سبزیاں اگانے کے طریقہ، بیج اور کھاد کا حصول اور تجاویز، یہ سب سوالات آپ بناتے چلے جائیں گے. میں نے اپنی باغبان اردو میں اس انداز میں سوالات پیش کیے ہیں. 3 اشارے بھی ہیں اور مختلف سوالات ہیں، اور ایسے 30 سوالات آپ کے سامنے ای میل کے بارے میں مل جائیں گے. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ ہوگا اور ای میل کے حوالے سے آپ بہت کچھ سیکھنے میں جو ہے وہ مہارت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ سوالات کہ آپ دیکھیں کسی شادی میں عدم شرکت پر معذرت کا سوال ہے، کسی تعزیت کے بارے میں دوست اور سہیلی کو ان کے والد کے وفات پر ای میل لکھا جا رہا ہے، کسی شادی کی دعوت پر، کسی مبارکباد پر، ٹھیک ہے، مختلف طرح کے معذور افراد کی مصوری کے حوالے سے کوئی پروگرام ہے اس پر، ہوائی سفر کی شکایت کے حوالے سے بھی ای میل ہے، اور نامکمل ہوم ورک کے حوالے سے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو ای میل ہے، مشہور اداکارہ سے ملاقات پر ہے. یہ مختلف ای میل کے سوالات ہیں جو اس کتاب میں 30 کے قریب سوالات ہیں. بقیہ جو فنکشنل پروز ہیں اس کے لیے الگ سے سوالات ہیں. لہٰذا آپ ان سوالات کو غور سے دیکھیے. باغبان اردو میں بہت تفصیل سے زبان اور معیار اور کانٹینٹ ہر حوالے سے بات چیت کی گئی ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت کچھ سمجھنے میں مدد دے گی، اور ای میل رائٹنگ کے حوالے سے جو بھی آپ کے ذہن میں مخمصے ہیں وہ سب دور ہو گئے ہوں گے. بہت بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. شکریہ. السلام علیکم.